ہارون صاحب کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی عمران خان کو یہ بیان دینا چاہیے تھا؟ نہیں دینا چاہیے تھا، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنی پاپولیرٹی انہیں حاصل ہو چکی ہے اور جس طرح ان کی پذیرائی ہو رہی ہے پورے ملک میں، انہیں ایک سے زیادہ محاذ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، نئے محاذ کھولنے کی ضرورت نہیں، پہلے بہت محاذ وہ کھول چکے ہیں. تو لیکن بہرحال یہ وہ فارسی میں کہتے ہیں یہ گناہ ہیس کے شہر شما نیز می کنند. جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں انہوں نے اس سے زیادہ سنگین تر بیانات دیے ہیں، لیکن یہ نازک موقع ہے، سیلاب ہے، کشیدگی بہت ہے، تو جتنی زیادہ احتیاط وہ کر سکتے ہیں انہیں کرنی چاہیے. ہارون صاحب، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی ایسی ہی بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے، خواجہ آصف کو تو اس موضوع پہ کوئی بیان ہی نہیں دینا چاہیے. پاکستانی فوج نے دہشت گردی کے خلاف اتنی بڑی جنگ جیتی ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. کسی دوسرے ملک میں اتنی بڑی فتح حاصل نہیں کی گئی. ٹیررزم کے خلاف 7,000 زندگیاں قربان کی گئی. پاکستان آرمی نے 65 میں بھارتی جارحیت کو ناکام بنا دیا گیا. مرحوم جنرل موسیٰ وہ سادہ سے آدمی تھے لیکن بڑے اچھے جنرل تھے. تو وہ میں نے خود انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، جنرل موسیٰ کو، رحیم یار خان وہ تشریف لائے اور رن آف کچھ میں بھی صورتحال خراب تھی، فوجیوں سے خطاب کیا جہاں شہریوں کو آنے کی اجازت دی گئی اور ایک مثالی اتحاد تھا. یہ واحد آدمی جو کہتے ہیں 48 کی جنگ جیتی. یہ جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے گلگت بلتستان کا، یہ ٹھیک ہے کہ ہاں عوامی بغاوت تھی، عوام نے ساتھ دیا، عوام ساتھ دیا ہی کرتے ہیں اپنی فوج کا، عوام ہی ساتھ دیتے ہیں تو فوج ظفرمند ہوتی. کارگل میں بھارت کے نقصانات کہیں زیادہ تھے، عالمی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ اس کو جاری رکھا جا سکتا، اور اس کو جاری رکھا جا سکتا تو بھارت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوتی، اس کا راستہ ہی بند کیا جا سکتا تھا. چین کے ساتھ جو اس کی سرحد تھی وہ بند ہو جاتی. تو خواجہ آصف کو تو کم از کم یہ بیان نہیں دینے چاہیے. آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ فیبرری میں کیا ہوا تھا اور جس میں ایک کوا مارا گیا. جی تو ہم نے کیا کیا تھا جواب میں؟ ہم نے جواب میں ان کے انتہائی حساس مقامات کے قریب ہمارے طیارے پہنچے، ان کے 2 طیارے گرائے گئے، پھر ایک اور جھڑپ میں 2 طیارے گرائے گئے. اور ایسا نہیں تھا کہ 2-4 طیارے اڑے تھے، اس کی تفصیلات تو کبھی منظر عام پہ نہیں آئیں. درجنوں طیارے اس طرف سے اڑے اور درجنوں اس طرف سے اڑے. دیکھیے کوشش یہ ہے نون لیگ کی اور مولانا فضل الرحمان کی، پیپلز پارٹی اس میں بہت زیادہ سرگرم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا میدان سندھ ہے، انہیں تو اور کہیں کچھ ملے گا نہیں. اور بالکل انہیں پختونخوا میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں تو سوال ہی پیدا نہیں، تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. ان کی کوشش یہ ہے، وہ اس لیے بھڑکا رہے ہیں. دیکھیے ایس پی آر نے بیان دے دیا، بات ختم ہو گئی. کوئی اس کا بہت مطلب یہ اس کے جواب میں سخت موقف اختیار نہیں کیا. خان صاحب تو بالکل ہی خاموش رہے. اس پہ ان کو اتنے بیانات جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ رو رہے ہیں، یہ اس شکست کے خوف سے لرز رہے ہیں جو انہیں ہونے والی ہے. 17 جولائی کو یہ دیکھ چکے ہیں. اور اب یہ کوشش کیا ہو رہی ہے؟ ان کی کوشش یہ پابندی لگ جائے اور الیکشن کمیشن کے ذریعے موسٹ پروبیبلی کوشش کی جائے گی. لیکن الیکشن کمیشن کا فیصلہ حتمی نہیں ہے، ہائی کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا. الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہی نہیں ہے، قانون دان یہ کہتے ہیں. اب دیکھیے نا، حمزہ صاحب نیا منصوبہ لے کے آئے ہیں. نہیں، سخت رد عمل اس لیے نہیں آیا کہ نواز شریف صاحب تو تھے اور وہ آ ہی نہیں رہے تھے، میڈیا پہ پابندی بھی تھی کچھ، اور مریم نواز کی بھی یہی صورتحال تھی. ان کے بیانات کو اہمیت نہیں دی گئی، اس لیے جواب نہیں دیا گیا. لیکن یہ کہ کسی نہ کسی طرح انہیں ڈسکریج تو کیا جانا چاہیے تھا. انہیں ڈسکریج نہیں کیا گیا اور یہ اپنا یعنی پھیلتے گئے. اس کے لیے ایک مناسب تشبیہ جو ذہن میں آئی تھی میں دینا نہیں چاہتا. بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. تو یہ بالکل بگننگ میں اس کو روک دینا چاہیے تھا. جس طرح ہارون صاحب بات یہ کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی یہ بیان نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی اس کو مثال بنانی چاہیے کہ ماضی میں وہ بیانات دیتے رہے ہیں تو اس پہ باز پرس کیوں نہیں ہو سکی. نہیں، کوئی مدد نہیں مانگی انہوں نے. مدد تو یہ مانگ رہے ہیں بھائی. مدد کون مانگ رہا ہے؟ مدد یہ مانگ رہے ہیں کہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، عمران خان کو پابندی لگا دی جائے، ان کی پارٹی پہ بھی پابندی لگا دی جائے. یہ ممنوعہ فنڈنگ کو ہمیشہ فارن فنڈنگ کیوں کہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نہیں کہتا اس کو فارن فنڈنگ، عدالتیں نہیں کہتی ہیں اس کو، میڈیا نہیں کہتا. ایک آدھ کوئی
اس کے چینل کے سوا جو ان کے حلیف ہیں، تو یہ اس کو فنڈنگ کہتے ہیں. اور اس میں سے نکلا کیا ہے؟ اس میں سے تو کچھ نکلا ہی نہیں. کوئی چیز اگر کوئی چیز اسٹیبلش ہو چکی ہوتی تو اب تک الیکشن کمیشن اعلان کر چکا ہوتا. اس میں چیزیں کوشش کی جا رہی ہے. ایف آئی اے کو یہ ٹاسک دیا گیا، ایف آئی اے کے کچھ افسروں سے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ شواہد مہیا کریں کسی نہ کسی طرح، جیسے بھی ممکن. ہارون صاحب، کیا خان صاحب کے 8 خلاف فیصلے کیے الیکشن کمیشن نے. جی 8 فیصلے، 8 جو عدالتوں نے مسترد کر دیے. یہ ہے صورتحال. دیکھیے چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پچھلی سماعت میں بھی جو کچھ انہوں نے کہا اس کا خلاصہ بھی یہی تھا. آج جو کچھ انہوں نے کہا اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ احتیاط برتیں خان صاحب، احتیاط برتیں. یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں ان سے احتیاط برتیں. چیف جسٹس نے یہی کہا. اندیشہ اس سے نہیں پالنا چاہیے. عدالتوں کے اس طرح کے ریمارکس کا مطلب فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ میرٹ پہ ہوگا، اور میرٹ پہ جو فیصلہ ہے تو اس میں کوئی زیادہ اندیشے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خان صاحب کے خلاف وفاقی حکومت جس طرح کے اشارے دے رہی ہے انتقامی کارروائی کرنے کی، اگر ہوتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پلاؤ کھائیں گے، احباب فاتحہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ دیکھیے پابندی لگا دیں، پابندی سے پاپولیرٹی اس کی بڑھ جائے گی. پارٹی پہ بھی پابندی لگا دیں. دوسری فوراً ہی جیسے اپنا وہ ڈیموکریٹک پارٹی بن گئی تھی جب اے این پی پہ پابندی لگی تھی. نیپ اس وقت اس کو این اے پی کہا جاتا تھا، نیشنل عوامی پارٹی، پھر عوامی نیشنل پارٹی. نئی پارٹی بن جائے گی. ٹکٹ جاری کرنے میں کوئی دشواری ہوگی، لیکن 17 جولائی کو آپ نے دیکھ لیا نا، سب کچھ کر لیا، سارا زور لگا لیا، کوئی ترکش میں کوئی تیر چھوڑا ہی نہیں. پھر کیا ہوا؟ 2 سیٹیں دھاندلی کر کے جیتی اور 2 سیٹیں اور جیتی. انہوں نے 1 انڈیپینڈنٹ جیتا، 75% سیٹیں اس نے جیت لیں. تو ان کی پارٹی پھر بھی جیت جائے گی. پھر وہ پارٹی کے لیڈر ہو گئے. وہ ان کو تو سزا دے دی تھی، ان کو اپنا پابندی لگا دی تھی الیکشن میں حصہ لینے پہ نواز شریف صاحب کو. آپ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں، پھر بھی فیصلے وہی کریں گے. کوئی جس کو وہ نامزد کریں گے وہ وزیر اعظم ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک اس کا دیکھیے، ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے دیکھے ہیں، قائد اعظم کو تو نہیں دیکھا. قائد اعظم سے کسی کا کبھی موازنہ ہی نہیں کرنا چاہیے. صحیح. ویسے تو محترمہ فاطمہ جناح سے بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ اتنی ہی عظیم مارل اتھارٹی رکھتی تھیں اپنے بھائی کی، اور بھائی کی وہ نمائندہ بھی تھیں ایک لحاظ سے، اس لیے کہ ساری عمر تو انہوں نے بھائی کے ساتھ گزاری، ان کی خدمت میں لگی رہی، ان کا ساتھ دیا، ان کو سنبھالا، عدالت میں ان کا خیال رکھا، ان کے لیے نوٹس بناتی تھی، ان کے کھانے کا خیال رکھتی تھی، ان کے لباس کا خیال رکھتی تھی، کتابیں پڑھتی تھی، نوٹس بناتی تھی، اور ہر وقت ان کی مدد. وہ ایک طرح سے قائد اعظم کی نمائندہ ہی تھی نا. ان کے جلسے ہم نے دیکھے ہیں، ان سے زیادہ اکرام کے کسی لیڈر کا کرتے ہم نے نہیں دیکھا لوگوں کو. ان کے جلسے اتنے بڑے نہیں تھے. بھٹو کے جلسے بڑے تھے، اتنے بڑے وہ بھی نہیں تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو کے جلسوں میں جوش و خروش کا یہ عالم نہیں ہوتا تھا، کہ بھٹو بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، عصری تحریکوں کو سمجھتے تھے. اور انہوں نے کیا وعدے کیے تھے؟ ہر بے کسان زمین کو کسان دیں گے، اب وہ زمین دیں گے، مزدوروں کو حصہ دیں گے پروفٹ میں سے. انہوں نے یعنی نچلے طبقے کے جو غریب طبقے کے لوگ بے تاب ہو کر ان کے لیے نکلے. اتنے جلسے بڑے ان کے بھی نہیں تھے. اور محترمہ بے نظیر اپریل 1986 میں آئیں 5-6 مہینے کی تیاری کے بعد، اور ایسا استقبال ہوا کہ کہا گیا کہ ایسا استقبال کبھی ہوا ہی نہیں. 6 مہینے کی تیاری تھی. عمران خان 1 دن کے نوٹس پہ جلسہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. ایسی مقبولیت کبھی کسی کو حاصل نہیں رہی. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کہاں سے چل کے آتے ہیں، بوڑھے ضعیف لوگ، ویل چیئرز پہ لوگ آتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ بارش برس رہی ہو اور لوگ کھڑے جلسہ سن رہے ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ راستے کیچڑ سے بھرے ہوئے ہوں اور قطار در قطار لوگ آ رہے ہوں؟ کیچڑ میں کون جلسے میں جاتا ہے جی؟ کبھی آپ نے دیکھا تھا اتنا ہولناک حبس ہو اور 12 گھنٹے لوگ انتظار کریں؟ 10-12 گھنٹے بعد جگہوں پہ لوگوں نے کیا. کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی لیڈر وہی بات دہراتا رہے؟ بہت کم اس میں اضافہ کرتے ہیں. اس کے باوجود تعداد میں کوئی کمی نہ آئے. شاذ ہی کوئی جلسہ ہے جس پہ حیرت کا اظہار نہ کہ جو ناکام جلسہ تو کوئی ہوا ہی نہیں، سارے جلسے بڑے ہوئے.
تو کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان کو سیاست سے تو نہیں نکالا جا سکتا. بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ انہیں احتیاط برتنی چاہیے. دیکھیے جنگ کا اصول یہ ہے, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے ویسے کوئی جنگ ہو, یا کوئی کاروباری کشمکش ہو, کسی طرح کی کوئی محاذ آرائی ہو, کسی طرح کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے الیکشن ملک میں ہوتے رہتے ہیں جمہوری معاشروں میں, بہت سارے محاذ نہیں کھولنے چاہیے. صحیح. جتنے وہ غیر معمولی مقبولیت انہیں حاصل ہو چکے, نہ انہیں الیکشن کے لیے میرا خیال ہے بےتاب ہونا چاہیے. اور بھائی ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبولیت تو بڑھ رہی ہے, لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, جہاں کہیں وہ جاتے ہیں کچھ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں.